اس ویڈیو میں ہم نظم وطن کے لیے کی پڑھائی کریں گے۔ یہ نظم احمد ندیم قاسمی نے لکھی ہے اور یہ نظم انہوں نے دعائیہ انداز میں لکھی ہے، جس میں انہوں نے وطن کے لیے بہت سی دعائیں کی ہیں۔ تو چلیے نظم کو پڑھتے ہیں۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ارض پاک یعنی کہ پاک زمین، تو یہاں پر شاعر نے اپنے وطن کی زمین کو پاک زمین کہا ہے۔ فصل گل یعنی بہار کا موسم۔ اندیشہ زوال یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، اندیشہ اور زوال۔ تو اندیشہ کہتے ہیں فکر کو اور زوال کہتے ہیں ختم ہونے کو، تو یہ دونوں لفظ مل کر ان کے معنی بنے ختم ہونے کی فکر۔ اور یہاں پر فصل گل سے مراد ملک کے اچھے حالات ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے وطن پر یہ جو اچھا وقت آئے یہ کبھی بھی ختم نہ ہو، اسے ختم ہونے کی کوئی بھی فکر نہ ہو۔ تو یہاں فصل گل سے مراد ملک کے اچھے حالات یا اچھا وقت ہے، اور اندیشہ زوال یعنی ان اچھے حالات کا، ان اچھے وقت کا ختم نہ ہونے کی فکر ہے۔ تو یہاں پر دعائیہ انداز ہی میں احمد ندیم قاسمی یہ دعا کرتے ہیں۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ مجال ہمت کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر شاعر کہتے ہیں کہ اس میرے وطن میں جو پھول کھلیں وہ ہمیشہ کھلے رہیں، صدیوں یعنی ہمیشہ، بہت لمبے عرصے تک۔ تو یہاں پر بھی پھولوں سے مراد اس اچھے وقت کا آ جانا ہے، یعنی جب یہ اچھا وقت، اچھے حالات ملک میں آ جائیں تو پھر انہیں جو ہے ہمیشہ اسی طرح رہیں اور یہ کبھی بھی ان کو ختم ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو، اور ساتھ ہی یہاں پر خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو سے مراد ہے کہ یہ پھول کبھی بھی مرجھا نہ سکیں، یعنی کسی کی یہ ہمت نہ ہو کہ ہمارے ملک کے ان اچھے حالات کو بدل سکے یا ان میں کوئی خرابی پیدا کر سکے۔ تو خزاں کو گزرنے کی مجال سے مراد یہاں پر دشمن بھی ہیں اور یہاں پر ایسے حالات بھی ہیں کہ جو ہمارے اچھے حالات کو ختم کریں۔ تو اس لیے یہاں پر پھر شاعر یہ بتاتے ہیں کہ خزاں بھی یہاں پر نہ گزر سکے، اس کی ہمت ہی نہ ہو، نہ دشمن کی ہمت ہو اور نہ ہی کوئی اور ایسی وجہ بنے کہ یہ حالات خراب ہوں۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ تو یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ جب یہ ملک میں اچھے حالات آ جائیں گے تو ظاہر ہے ہم ترقی کی طرف ہوں گے، اور یہاں سبزے سے مراد ترقی ہے۔ تو یہ جو ایک بار ترقی اس ملک میں آ جائے تو پھر وہ ہمیشہ ہوتی رہے، یعنی بڑھتی رہے، وہ ہمیشہ سبز رہے، یعنی کہ ہمیشہ اسی طرح بڑھتی رہے، اور ایسی بڑھے کہ ہمیں پھر پوری جہان میں کسی دوسرے ملک کی ایسی کوئی مثال نہ ملے کہ جہاں پر کوئی ملک اتنا اچھا ترقی کر رہا ہو، یعنی ہمارا ملک اپنی مثال آپ ہو۔ گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔ گھنی گھٹائیں یعنی کہ کالے کالے بادل، رویدگی کہتے ہیں اگنے کو، یعنی کسی چیز کا اگنا، محال ناممکن ہونا۔ تو اس شعر میں یہاں گھنی گھٹائیں برسنے سے لفظی مراد تو بارش کا ہونا ہی ہے، لیکن دراصل اس مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بارش بھی رحمت ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کی ایسی خاص رحمت ہو، اتنی زیادہ رحمت ہو کہ اس کے بدلے میں یہاں پر ایسا ہو کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو، یعنی پتھروں سے بھی کسی چیز کا اگنا جو کہ بظاہر تھوڑا سا ناممکن یا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ بھی ناممکن نہ ہو، پتھروں سے بھی سبزہ اگے۔ اور پچھلے شعر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سبزے کی یہاں پر کیا مراد ہے، سبزے سے مراد یہاں پر ترقی ہے۔ تو اس شعر میں یہ مطلب ہوا کہ ہمارے ملک کے ہر کونے کونے میں،
یعنی ہر جگہ ترقی ہو، کوئی شہر ایسا نہ ہو، کوئی جگہ ایسی نہ ہو کہ جو ترقی میں پیچھے رہ رہا ہو۔ تو اس پورے بند میں احمد ندیم قاسمی نے اپنے ملک کو ایک باغ کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، فصلے گل، پھول کھلا، سبز سبزہ، بارشیں، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب مل کر ہمیں ایک باغ کی صورت نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہاں پر اپنے وطن کو ایک باغ کی طرح پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایسا باغ کہ جس میں ہر وقت بہار ہو۔ نظم کا اگلا بند ہے: خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ خم کہتے ہیں جھکا ہوا ہونا، خم ہونا محاورہ بھی ہے، یعنی جھک جانا ادب سے یا پھر شرمندگی سے۔ سرے وقار وطن 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ وقار کہتے ہیں عزت کو، تو سرے وقار وطن یعنی کہ وطن کی عزت۔ تو اس شعر میں احمد ندیم قاسمی دوبارہ دعائیہ انداز میں کہتے ہیں کہ اے خدا، میرے وطن کی جو عزت ہے یہ اسی طرح قائم رہے، اور اسے کبھی بھی کسی کے بھی آگے جھکنا نہ پڑے۔ تو جھکنا نہ پڑے سے یہاں یہ مراد ہے کہ ہمارے وطن کو کبھی بھی کسی کی مدد نہ لینی پڑے، کسی کی ضرورت نہ پیش آئے۔ ظاہر ہے جب ہمیں کسی سے مدد لینی پڑتی ہے یا ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہمیں دوسرے کے آگے اپنی عزت کو رکھ دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ میرے وطن پر یہ وقت کبھی بھی نہ آئے کہ اسے کسی کے بھی آگے جھکنا پڑے۔ اور پھر جو اس کا حسن ہے، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، اس کی جو خوبصورتی ہے اسے ماہ و سال، یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ماہ یعنی مہینہ، اور سال، تو اس پر جو ہے مہینے یا سال بالکل بھی اپنا کوئی اثر ہی نہ کریں۔ یہ اتنا اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اس قدر پائیدار ہو، اس قدر قائم رہنے والی ہو کہ مہینے یا سال گزرنے سے اس خوبصورتی پر کوئی بھی فرق نہ آئے۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ اوج کمال کہتے ہیں بہت زیادہ قابل ہونے کو، یعنی کسی بھی قابلیت یا صلاحیت میں بہت زیادہ اونچا ہونا۔ ملول دکھی، غمزدہ۔ خستہ حال یعنی کہ برے حال میں ہونا۔ تہذیب کہتے ہیں کسی بھی ملک کے رہنے سہنے کے طریقے کو، یعنی کلچر کو۔ تو پہلے مصرعے میں احمد ندیم قاسمی یہ کہتے ہیں کہ میرے وطن کے ہر شخص سے، ہر فرد سے ہمارے کلچر کا پتہ چلتا ہو، یعنی ہم اتنے مہذب ہوں، اتنے تربیت یافتہ ہوں کہ ہر شخص سے ہماری جو رہنے سہنے کے طور طریقے ہیں، ہمارا جو کلچر ہے وہ نظر آتا ہو، اور ہم اسی طرح تمام فنون میں، فنون فن کی جمع ہے، فنون کہتے ہیں ہنرمندی کو، کسی چیز میں قابل ہونے کو۔ تو ایک تو ہم اپنے کلچر میں اتنے زیادہ رچ بس گئے ہوں کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے چلنے پھرنے سے ہمارے کلچر کا پتہ چلے، اور ساتھ ہی ہم اتنے زیادہ ماہر ہوں، قابل ہوں کہ اس قابلیت کی، اس ہنرمندی کی ہم سب سے زیادہ بلندی پر ہوں۔ تو پھر جب ایسا ہوگا کہ ہم بہت زیادہ ہنرمند ہوں گے، قابل ہوں گے، اور اپنے کلچر کو فالو کرنے والے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم میں سے نہ ہی کوئی دکھی ہوگا، یعنی اسے کوئی غم بھی نہیں ہوگا، اور جب ہمارے پاس اتنی زیادہ قابلیت ہوگی تو ہم پر کبھی بھی برے حال نہیں آئیں گے، یعنی ہم خستہ حال نہیں ہوں گے۔ تو اس شعر میں احمد ندیم قاسمی نے یہ پوری بات کہی ہے: خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ وبال کہتے ہیں مصیبت یا پریشانی کو۔ حیات اور زندگی ایک ہی مصرعے میں استعمال ہوا ہے، اور یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، یعنی ہم معنی ہے۔ حیات بھی زندگی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دوبارہ احمد ندیم قاسمی اپنے ملک کے لیے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے ملک میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سب کو
یہ جو زندگی ملی ہے یہ کسی جرم کی طرح نہ لگے، جیسے کہ کسی شخص سے جرم ہو جاتا ہے تو وہ اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، اور جب ہم کسی چیز کی سزا بھگتتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم پریشانی میں ہوتے ہیں۔ تو احمد ندیم قاسمی بھی یہی کہتے ہیں، جو اس نظم کے شاعر ہیں، کہ یہ جو زندگی ہے کسی بھی ایک بھی شخص کو ایسا نہ لگے کہ وہ کوئی سزا بھگت رہا ہے، اور ظاہر ہے سزا ایک مصیبت یا پریشانی کی طرح لگتی ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے دعا کی ہے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں پر دوبارہ نظم کا پہلا شعر جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ آخری شعر بھی آ گیا ہے، اور جس میں بھی دعا ہے کہ میرے وطن میں اچھے حالات ہوں اور ہمیشہ بہار کا موسم رہے، ایسی بہار کہ جسے کبھی ختم ہونے کی فکر نہ ہو۔ یہاں پر شاعر کا نام موجود ہے، احمد ندیم قاسمی۔ ندیم کے اوپر ایک نشان ہے، ایک علامت ہے، اس علامت کا نام ہے تخلص، یعنی شاعری میں جو شاعر اپنا نام استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر یہ علامت لگائی جاتی ہے تاکہ پہچان ہو کہ یہ ان کا نام ہے، اور اس سے ہم شاعر کی پہچان آسانی سے کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے نظم وطن کے لیے کی پڑھائی کی۔